آ رہی ہے۔ نہیں جانتے یہ دنیا والے عجب میرے فسانے ہیں، مجھے لیڈر نہیں بننا مجھے لیڈر بنانے ہیں۔ سر کاشف کا کوئی نیٹ کا ایشو ہے، شاید وہ کچھ دیر میں جوائن کریں گے، تو کچھ باتیں جو ہم کر لیتے ہیں۔ میں نے ویسے کیا انہیں ایک شعر ہے جو میں نے پڑھا تھا کچھ دن پہلے، تو اس شعر کو جب میں نے پڑھا تو کاشف سر جوائن کر لی، سر کاشف نے۔ جی سر سٹارٹ کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی میری آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ اور میری تصویر کا زوم پلیز بتا دیں، وہ ٹھیک ہے؟ ایک منٹ سر دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ ویڈیو پھر بننی ہوتی ہے نا، تو اس کا زوم چیک کرے صحیح آ رہا ہے آپ جی کے پاس، سر، یا جی تھوڑا سر کیمرہ ٹھیک ہے، قریب کروں یا دور کروں یا صحیح ہے؟ سر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی اچھا جی سر چلیں کریں ٹھیک ہو گیا۔ میں سٹارٹ کر مجھے؟ جی کریں۔ میں آج حسن کم بولوں گا، میری طبیعت چلیں کل سے کافی بہتر ہے، کل طبیعت میری کافی خراب تھی۔ السلام علیکم جی آل ممبرز، جو لوگ اس سیشن میں شریک ہوئے ہیں، ایک تو ان کے انتظار کے لیے معذرت، کیونکہ یہ سیشن کل کا شیڈول تھا جو کہ نہیں ہو سکا، ناساز طبیعت کی وجہ سے اس کو آج تک پوسٹ پون کرنا پڑا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میری طبیعت آج مکمل طور پر فٹ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کافی بہتر ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو دوبارہ سیشن کو فائدے مند بنا سکوں۔ اپنی تلاش کی بات ہو رہی ہے پچھلے 3-4 سیشن سے ہماری۔ میرے استاد ہیں واصف علی واصف صاحب، ایکسکیوز می، ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ سر مجھے بتائیں کہ میں اپنے آپ کو کیسے تلاش کروں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس سوال کو رکھ لیں اور 10 دن بعد دوبارہ میرے سے آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے۔ اچھا 10 دن گزر گئے، اس بندے نے سوال نہ پوچھا۔ 10 دن گزر جانے کے بعد 12-13 دن کے بعد آپ نے، کیونکہ آپ کو سوال یاد تھا اس کا، لیکن اس کو اپنا سوال یاد نہیں تھا، تو آپ نے اسے بٹھایا اور پوچھا بھئی آپ نے کوئی سوال کیا تھا میرے سے؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، کہتا سر پتہ نہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ سے کیا سوال کیا تھا۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں لکھنے کے قابل ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جس سوال کو تم ایک ہفتہ اپنے پاس نہیں سنبھال سکتے، قدرت تمہیں اس کا جواب کیوں دے گی؟ تو بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ اپنی تلاش کے متمنی ہیں، اپنی تلاش کے خواہش مند ہیں، اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے اس سوال کو قائم کر لیجئے۔ پیدا ہوا نا یہ سوال، اب اس سوال کو قائم کر لیجئے۔ جب تک آپ اس سوال کو قائم نہیں نہ کریں گے اپنے اندر، تب تک قدرت آپ کو اس کا جواب نہیں دے گی۔ آپ لاکھوں جتنے مرضی آپ موٹیویشنل سیشن اٹینڈ کر لیں، آپ زوم سیشن اٹینڈ کر لیں، آپ موٹیویشنل سپیکرز کو جا کے مل لیں، سیمینار اٹینڈ کر لیں، اگر وہ سوال آپ کے اندر برقرار نہیں ہے، قائم نہیں ہے، تو آپ کو اس کا جواب کبھی بھی نہیں ملے گا۔ یا اگر آپ کہیں کہ مجھے کسی ایک سیشن میں اس کا فارمولا مل جائے، کچھ پوائنٹس مل جائیں، میں ان پہ عمل کروں تو میں فوراً اپنی تلاش کر لوں، یا کوئی ایسا بٹن دبائے کوئی بندہ کہ میری اپنی تلاش شروع ہو جائے۔ یاد رکھیے جن جن لوگوں نے اپنی تلاش کی ہے اپنی زندگی میں، انہوں نے کبھی بھی یہ 1 مہینے میں نہیں کی، 1 سال میں نہیں کی، یا 5 سال، 5 سال بھی مشکل، اس کو یہ ایک پروسیس ہے جو کسی کی زندگی میں بھی آتا ہے، اور یہ تب آتا ہے جب آپ اپنے شعور کو پہنچتے ہیں۔
امام مالک فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں دو پیدائشیں ہیں، ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسری پیدائش اس وقت ہوتی ہے جب اسے شعور آتا ہے اور وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اب یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک پیدائش تو ہم سب گزر کے آتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو ماں کے پیٹ سے ہم لوگ جنم لیتے ہیں، جب اس دنیا میں آتے ہیں وہ تو سارے ہم لوگ جنم لیتے ہیں، لیکن دوسری پیدائش ہماری کب ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اور وہ کیسے امپورٹنٹ ہے، یہ سوال سوچنے والے ہیں کہ آپ اور میں کیا ہم دوسرا جنم لے چکے ہیں، لے رہے ہیں، لینے والے ہیں، یا کب لیں گے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ آپ اور میں، ہم لوگ اس وقت بیٹھ کر اپنی تلاش کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم اس پیدائش میں داخل ہو چکے ہیں یا اس پیدائش میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ کب ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہے ہر بندے کا، وہ آج ہو، وہ 1 مہینے بعد ہو، یا وہ 6 مہینے بعد ہو، لیکن وہ ہونی ہے۔ وہ شعور جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، شعور کی ایک تعریف آپ کو اور بتا دوں تھوڑا کلیئر کرنے کے لیے۔ شیخ سعدی شرازی بڑے مشہور ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو انہوں نے کہا 4 سال۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ سر آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی عمر 4 سال ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میری شعوری عمر 4 سال ہے، ویسے میری عمر جو ہے وہ 64 سال ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ ایک شعور سے پہلے عمر ہوتی ہے، ایک شعور کے بعد عمر ہوتی ہے۔ شعور سے پہلی والی عمر جو ہے وہ لا علمی والی عمر ہوتی ہے، اس میں آپ نے جو آپ کو سمجھ آتا ہے نا، آپ وہ کرتے جائیں، جو آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ کرتے جائیں۔ آپ کو پیرنٹس نے کہا آپ پری میڈیکل کرنا ہے، آپ پری میڈیکل کر لیں، آپ کے پاس آپشن نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کس یونیورسٹی میں جانا ہے، کس ڈسپلن میں جانا ہے، آپ اپنے دوستوں سے مشورہ کریں، کوشش کریں کہ نقل نہ کریں کہ وہ چلے گئے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں اسی ڈسپلن میں، میرا دوست گیا ہے تو میں بھی چلا جاؤں۔ چلے فرض کرے آپ کے پاس آپشنز محدود ہوتی ہیں، آپ کو نہیں بتانے والا کوئی نہیں، گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کس یونیورسٹی میں جانا ہے، کس ڈسپلن میں جانا ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ بالکل اس معاملے میں پریشان نہ ہو، نہ ہی اتنے کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی شعور آنا ہے آپ کو، ابھی آپ شعور سے پہلے والی لائف جی رہے ہیں، اس میں آپ کو جو سمجھ آتا ہے اپنے دوستوں کی مدد سے، اپنے والدین کی مدد سے، اپنے رشتہ داروں جو بھی ہے، جہاں سے بھی کوئی بھی سورس ہے، اس کی مدد سے آپ کو جو سمجھ آتا ہے آپ وہ کریں، جو آپ کو ڈیوٹی ملتی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں، اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں۔ شعور سے یاد رکھیے، شعور سے پہلے والی جو ایج ہے وہاں پہ اپنی نیت کو صحیح رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے، شعور کے بعد اپنی نیت کو صحیح رکھنا بڑا کام ہے، اصل کام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تب آگاہی ہو جاتی ہے، تب مل جاتا ہے، شعور ملتا ہے تو بہت سی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، پھر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت اچھی ہے یا بری ہے۔ آپ بس یہ کریں کہ شعور آنے سے پہلے یا اپنے دوسرے جنم سے پہلے اپنے نیت کو ٹھیک رکھیں۔ ٹھیک ہے غصہ بھی کرتے ہوں گے آپ، برداشت بھی کم ہوگا، جلد بازی بھی کرتے ہوں گے، کوئی بات نہیں، آپ کریں، آپ غلطیاں کریں، لیکن آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیں۔ جب آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیں گے نا، تو آپ جتنی نیت آپ کی صحیح ہوگی، جتنا آپ اپنے راستے میں آنے والے کاموں کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے، اتنی جلدی آپ اپنی دوسری پیدائش کی طرف چلیں گے۔ اب وہ پیدائش 25 سال کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے، 30 سال کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے،
35 سال کی عمر میں بھی، 60 سال کی عمر میں بھی ہو سکتی تھی. اگر ایک شادی کا واقعہ میں نے چھوٹا سا آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں میری شعوری عمر 4 سال. تو وہ آپ کو شعور سے پہلے والی ایج میں نا جو چیزیں اویلیبل ہیں، جو آپشنز اویلیبل ہیں، آپ کو اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. ہاں ایک چیز ہے، بیماری، حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی بھی اس طرح کی چیز جو آپ کے ذہن کو ہلا سکتی ہے، جس میں آپ کے ذہن کو ہلانے کی طاقت ہے. مثلا 2 مہینے بیڈ پہ پڑے رہے، آپ کو بیماری کوئی ایسی آ گئی ہے، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی بیماری ایسی ہو، لیکن آ جاتی ہے نا، بیماری آ جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی اپنا عزیز چلا جاتا ہے. انسان اس وقت سوچتا ہے کہ یار میں کتنا بے بس ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکا اور اگلا بندہ میری آنکھوں کے سامنے چلا گیا. تو یہ بے بسی جو ہے نا، یہ کسی بھی وقت آئے نا، یہ آپ کو خود شناسی کی طرف لے کے جا سکتی ہے، اپنی تلاش کی طرف لے کے جا سکتی ہے. کئی فیکٹرز ہیں جس میں بندہ انسان غور کرے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کن حالات میں آتے ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ غصہ اور شدت کا شکار ہو جائیں تو پھر یہ چیزیں آپ کو خود شناسی کی طرف نہیں لے کے جاتی. آپ کی نیت اچھی ہے، کوئی واقعہ ایسا ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ایسا ہو گیا ہے، آپ اس کو صبر سے برداشت کریں، آپ صبر کریں اس پہ، آپ کسی پہ الزام تراشی نہ کریں، آپ کسی پہ غصہ اتنا نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ بدلے کی آگ میں جلنا شروع ہو جائے. صبر کریں آپ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شعور عطا کرے، فہم عطا کرے. اور یہ واقعات تب ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جب آپ اپنی زندگی میں کوئی چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن لیتے ہیں. اب ڈیسیژن لینے نارملی ہماری زندگی میں ہم لوگ سارے جو ڈیسیژن لیتے ہیں وہ ہمارے بڑے لیتے ہیں، کالج، یونیورسٹی. لیکن ہاں پھر بھی آگے دیکھو، کالج جاتے ہیں آپ، اس کے بعد یونیورسٹی جاتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ تو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. آپ چوائس کرتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے اس جاب میں جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ جائیں، بالکل جائیں، آپ جوائن کریں، جو جو چیزیں آپ کے راستے میں آتی ہیں آپ کریں، آپ جوائن. شادی آتی ہے راستے میں، شادی کریں، جاب آتی ہے جاب کریں، کاروبار آتا ہے کاروبار کریں، آپ کرتے جائیں. میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں، اپنی تلاش کے سیشن میں بھی بتایا تھا، مولانا رومی کی سٹوری بتائی تھی تھوڑی سی، کہ مولانا رومی ایک عالم کے طور پر جانے جاتے تھے جن پر ظاہری علوم کا غلبہ تھا. اب مجھے ایگزیکٹلی شور نہیں، اگر غلطی ہوئی ہو تو میں اس کی معذرت کر لوں گا، کہ میرا خیال ہے 35 38 39 40 سال تک آپ پہ ظاہری علوم کا غلبہ تھا. 40 سال کے بعد جب آپ کو شمس تبریز ملے تو پھر آپ کا باطن جاگ گیا. آپ نے یہ سوچا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو سمجھتا تھا کہ مجھے بڑا نالج ہے، مجھے بڑا علم حاصل ہے، میں بہت بڑا عالم ہوں. اور تھے بھی عالم، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو سنتے تھے، ان کے مرید تھے، فالوور تھے، ان کو سنتے تھے. آپ قرآن، تفسیر، حدیث، ہر چیز کے ماہر تھے، ہر چیز کا آپ کے پاس علم تھا. لیکن یہ سارا ظاہری علم تھا، اندر جو خزانہ تھا وہ نہیں تھا ابھی دریافت ہوا. لیکن آپ کی نیت اچھی تھی، آپ نے ہمیشہ لوگوں کو سرو کیا، کنٹریبیوٹ کیا. لیکن کہیں نہ کہیں یہ ظاہری علوم ہمیں باطن سے دور کر دیتے ہیں. تو پھر شمس تبریز کی آمد ہوئی تو انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی، کچھ ایسے سوال کیے آپ سے کہ آپ کے اندر کو، آپ کے باطن کو جھنجھوڑ دیا ان سوالوں نے. تو پھر آپ اپنی تلاش کے لیے نکل گئے. تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی فارمولا نہیں بنا سکتے اپنی تلاش کا. یہ ایک فکر ہے، یہ
ایک سوچ کا نام ہے، آپ کے اندر یہ سوچ موجود ہے، آپ کے اندر یہ فکر موجود ہے، تو آپ بس چلتے جائیں۔ آپ کو یہ کہنے کی یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے سر جی کیا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کیوں ہوگا۔ آپ نا یہ سوال اپنے ذہن میں رکھ کے چلتے جائیں۔ ہم لوگ جو ہے نا، جن سے آپ لوگ سیشن لیتے ہیں یا گائیڈنس لیتے ہیں، ہم لوگوں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ بس اس طرح جو ہے نا، یہ کام جو کام کر رہے ہیں آپ وہ کام کرتے کرتے چلے جائیں۔ اس کے درمیان میں کچھ انڈیکیشنز آئیں گی، کچھ چیزیں آئیں گی جن کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، سوال اٹھیں گے آپ کے اندر کہ یہ کیا ہے، کہ سر نے یہ بتایا تھا، یا کسی بھی اسپیکر کی بات کر لیں، انہوں نے یہ بتایا تھا تو یہ ہو رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے۔ تو تب سوال اٹھتے ہیں تو انسان کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کسی رہنما کو ڈھونڈتا ہے کہ اب مجھے کسی رہنما کی طلب ہے، میں نے کسی رہنما کو ڈھونڈنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بلکہ رہنما بھی آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آگے کیا کرنا ہے، وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، اس کے بعد جو رہ جاتا ہے وہ آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ کیا کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا اپنا راستہ ہے، اپنا انداز ہے، منزل چاہے سب کی اپنی تلاش ہے لیکن راستہ الگ ہے۔ اس لیے ایک بندہ اب ساروں کے راستوں کو جانچ تو نہیں سکتا۔ ہاں، یہ ہے کہ نفس واحد ہونے کی حیثیت سے آپ یا ہم لوگ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا۔ وہ چیزیں جو نفس آپ سے کروانے کی کوشش کرتا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا، تو باقی جو چیزیں چلیں گی، دل سے نکلی ہوئی چلیں گی، دماغ والی نہیں چلیں گی۔ دماغ کہتا ہے لو، دل کہتا ہے دو۔ تو آپ کو دماغ والی چیزوں سے ہم لوگوں نے خبردار کرنا ہے کہ یہ دماغ آپ کا کہہ رہا ہے کہ یہ لینے کی بات کر رہا ہے، جبکہ آپ دینے والے راستے پہ ہیں۔ تو اس لیے آپ دینا دینا روکیے مت، لینے کے بارے میں کم دھیان کریں، دینے کے بارے میں زیادہ دھیان کریں، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آگاہی ملے، شعور ملے، اور آپ اپنی تلاش کے راستے میں بھٹکے نہ، گمراہ نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، گر نہ جائیں۔ تو اس لیے میں آج کا سیشن یہاں پہ تقریباً فنش کروں گا۔ میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں کچھ ذہانتیں ہیں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گا۔ کچھ لوگوں کے اندر مختلف ذہانتیں ہوتی ہیں، پھر ہم لوگ 34 اسٹرینتھس کا بھی ذکر کریں گے کہ آپ کے اندر کچھ اسٹرینتھس ایسی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ یہ اپنی تلاش کے راستے میں ہی یہ چیزیں آتی ہیں، ان کی وجہ سے اپنی تلاش نہیں ہوتی، لیکن اپنی تلاش کے راستے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ مختلف 9 ذہانتیں ہوتی ہیں، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایک ذہانت ہوتی ہے، پھر 34 اسٹرینتھس ہوتی ہیں، ان میں سے 2-3 تو ہر بندے میں ہوتی ہیں۔ تو کم سے کم اگر آپ اپنی تلاش کی فکر میں اس راستے پر ہیں تو آپ کو یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ذہانت کیا ہے اور آپ کے اندر اسٹرینتھس کون کون سی ہیں۔ یہ اپنی تلاش، قاسم علی شاہ کے ساتھ کتاب میں بھی یہ چیزیں مینشن ہیں۔ میں بھی ظاہر ہے کوئی بھی سیشن اب میں نے ایک روٹین بنائی ہے کہ کوئی بھی سیشن کرنا ہے تو مطالعہ تو کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آپ جو سیشنز آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ آپ تک نالج پہنچا سکوں، آپ کچھ اپنے تجربے سے پہنچا سکوں، کچھ میں کتابوں سے پہنچا سکوں۔ آپ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، میں آپ کو وہ وہاں سے اپنے تجربے کے ساتھ ملا کے یا کچھ چیزیں، کیونکہ تھیوریٹیکل میں پڑھاؤں گا تو وہ بورنگ ہو جاتا ہے کہ جی یہ ہوتی ہیں، جی یہ ہوتی ہیں، تو وہ میں آئیڈیا دوں گا۔ اس کا میں نے طریقہ پہلے بھی ایک دفعہ بتایا ہے کہ آپ اگر اپنی تلاش میں واقعی سنجیدہ ہیں تو اپنے چند دوستوں کو لے لیجئے، ان سے کہیے کہ آپ میری 5 اسٹرینتھس اور 5 ویکنیسز بتا دیجئے، تو وہ آپ کو بتائیں گے، تو بلیو کریں ان میں سے کئی چیزیں صحیح ہوں گی، اکثر چیزیں صحیح ہوں گی، کیونکہ انہوں نے ایز این آبزرور جج کیا ہوتا ہے آپ کو۔
تو وہ ان سے آپ اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کا پتہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ چیز ہے کہ اپنی تلاش ایک فکر کا نام ہے، یہ ایک شعوری کوشش کا نام ہے، یہ ایک شعوری کوشش کا نام ہے. شوق کے راستے پہ چلنا، اپنے آپ کو تلاش کرنا، تو یہ شعور حاصل کرنے کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو مجھے شعور دے، تو مجھے فہم دے تاکہ میں خود کو جان سکوں. تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے شعور کے لیے، فہم کے لیے. اس کے لیے آپ کو اپنے معاملات میں اعتدال سے کام لینا پڑے گا، آپ کو جذباتیت سے بچنا پڑے گا، آپ کو غصے سے اجتناب کرنا پڑے گا. غصہ آپ کی توانائی خرچ کرتا ہے. یہی توانائی اگر آپ اپنے اندر رکھیں نا تو یہ توانائی آپ کو خود شناسی کی طرف لے جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں آپ کو. بیماری ہے نا، بیماری، انسان بیمار ہو جائے نا 2 دن تو کیسا اس کو محسوس ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا ویسے ہی چل رہی ہے، ہر بندہ ویسے ہی کھانا کھا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن اس کا دھیان ٹوٹل اپنی کیفیت پہ ہوتا ہے. میں کیسا محسوس کر رہا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی، میں بیمار ہوں، یا کوئی پرابلم ہے، کہ انسان کا فوکس مکمل طور پر اپنی پہ ہو جاتا ہے. اس کو باہر وہی سردی ہے، وہی کھانے ہیں، سب کچھ وہی چیز ہے، لیکن آپ نہ کھا سکتے ہیں، نہ آپ کا دل کر رہا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا دل کر رہا ہے. آپ کا دل کر رہا ہے بس میں خاموشی سے لیٹا رہوں. تو یہ بیماری آپ کو اپنے باطن کی طرف متوجہ کرتی ہے، اپنے آپ کو اندر کی کیفیت کا بتاتی ہے، کتنی شدت سے آپ اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں بیماری کے دوران. توجہ کے بھی طالب ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ہمارا حال پوچھے، کوئی یہ پوچھے، لیکن آپ غور و خوض کریں، غور و فکر کریں، گلا شکوہ نہ کریں، غصہ نہ کریں بیماری میں، تو آپ کو خود پتا چلے گا کہ میرے باطن کی آواز کیا ہے، میرے باطن کی کیفیات کیا ہے. تو اپنے باطن کی کیفیات کو سمجھنے کے لیے ایک آپشن نہیں میں کہوں گا، ایک راستہ بیماری بھی ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کو بڑا اپنے آپ کا پتہ چلتا ہے، اپنی بیماری میں آپ کو اپنے اندر کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے. خود شناسی میں بھی، اپنی تلاش میں بھی، جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو بالکل اسی طرح کی دنیا میں چلا جاتا ہے. سمجھ لے بیماری وقتی طور پر آپ کو اپنے باطن کی طرف متوجہ کرتی ہے، جبکہ اپنی تلاش میں آپ مکمل طور پر اپنے باطن کی کیفیت سے کنیکٹ ہو جاتے ہو. آپ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہو. آپ کو نہیں پتا کون کیا کر رہا ہے، کون دکان پہ جا رہا ہے، کون کاروبار کر رہا ہے. آپ کو صرف اپنا پتا ہے کہ یار میں کی کرنا ہے زندگی چ، میں نے کدھر جانا ہے. تو یہ ایک آخری بات جو میں نے بیماری سے ریلیٹڈ آپ سے کہنی تھی. تو دوبارہ میں آخری کلوز کروں گا اپنی کنورسیشن کو کہ اپنی تلاش از ناٹ اے ون سیشن تھنگ، اٹس ناٹ اے 1 month تھنگ either, it's not a 1 year thing, it's a long process. آپ آج سے سٹارٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے اگلے 6 مہینے سال میں کچھ ایسے چیزیں آپ کو ملنے لگ پڑیں کہ آپ کہیں کہ نہیں یار اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ میرا کیا دل کرتا ہے. آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں کہ یار میرا دل یہ کر رہا ہے. آپ اپنے گھر والوں کی وجہ سے، اپنے ریسٹرکٹڈ اختیارات کی وجہ سے کچھ چیزیں نہیں کر پاتے، تو آپ وہ چیزیں کریں جو آپ کی مجبوری ہے، ساتھ میں وہ چیزیں بھی کریں جو آپ کا دل کرتا ہے. چھپ کے کر لیں، چھوٹے لیول پہ کر لیں، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. تو جب جوں انسان اس کی طرف چھوٹے چھوٹے اپنے شوق والے کام کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا دل اور کھلتا ہے. ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، جو لوگ 1122 میں کام کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا ادارہ جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے نا، اس ادارے میں خود شناس لوگوں کی بڑی اکثریت ہوتی ہے. وہ بات کی بات ہے انہیں گائیڈنس ملے نہ ملے، وہ کہاں تک جائیں، کیونکہ وہ اس خدمت پر مامور ہوتے ہیں کہ وہ ان کا دل کھل جاتا ہے، ان کو شعور عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر وہ خود کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی ایسا شعبہ چن لیجئے جہاں پہ آپ کو سرو کرنے کا موقع ملے،
اگر آپ کو اور کوئی آپشن نظر نہیں آتی نا فی الحال، آپ نا ابھی سے، آپ کی ایج 22 ہے، 23 ہے، 25 ہے، کسی ایسے ادارے کے ساتھ، کسی ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں جہاں پہ سرونگ ہوتی ہے کسی بھی طرح کی، صرف پیسوں کی سرونگ یا کھانے کی سرونگ نہیں، اور بھی بڑی طرح کی سرونگ ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں. آپ کا نفس جو ہے نا وہ مرنا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ٹھان کم ہو جاتی ہے، نفس کی ٹھان کم ہو جاتی ہے، اور آپ کی روح بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کی اپنی تلاش کا سفر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آج کے میں اتنا ہی بولوں گا. آپ کے سوال و جواب کو میں ویلکم کرتا ہوں. جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سر آپ کا. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ہینڈ ریز کر لے. جی کوئی کوشچن نہیں کسی کا؟ جی میم ناز پوچھیں کوشچن. آمنا ہی نہیں الاؤ کریں ان میوٹ کرنا خود کو نا. الاؤ ہے. جی پوچھیں کوشچن. یہ انہوں نے میرے خیال میں ویسے ہی ہینڈ ریز کر دیا، یا پوچھنا انہوں نے کوشچن؟ جی ریشان حسین آپ نے پوچھنا ہے؟ جی میرا کوشچن ہے، میں نے سر سے پوچھنا ہے، تھوڑا سر کا بیک گراؤنڈ بتا دیں کیا کرتے ہیں. تو میرا یہ فرسٹ لیکچر تھا، بڑا مزہ آیا ان کی باتیں سن کے. تو میں چاہ رہا ہوں ان سے پرسنلی بات کر لی جائے. اچھا انٹروڈکشن کے بارے میں پوچھتے ہیں بھائی صاحب؟ جی جی انٹروڈکشن سر آپ کا پوچھ رہے ہیں. نشان صاحب جی جی بالکل، میں آپ سب لوگوں کے لیے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے بیچلرز کیا کمپیوٹر سائنسز میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے. میرا 01 سیشن تھا. قاسم علی شاہ صاحب میرے سینئر تھے 1 سال. کے بعد میں نے ماسٹرز ان کیا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں کوئین میری یونیورسٹی آف لنڈن باہر سے. اس کے بعد میں نے وہاں پہ 1 سال جاب کی، پھر میں واپس آ گیا. آئی ڈنٹ وانٹ ٹو سیٹل دیر، آئی وانٹیڈ ٹو کم بیک آلویز. پاکستان میں میں نے بزنس کیا ہے، ابھی بھی میں بزنس، لیکن میں نے آؤٹ سورس کر دیا ہے. میں نے 10 سال بزنس کیا ہے. اسی بزنس کے دوران ہی میں بھی اپنی تلاش کے سفر پر چل پڑا. قاسم علی شاہ صاحب، واصف علی واصف صاحب، اشفاق صاحب، ممتاز مفتی صاحب، علامہ اقبال، مولانا رومی، ان جیسے استاد مجھے شوق ہوا ان کو پڑھنے کا، ان سے گائیڈنس لینے کا، ان کے بکس پڑھنے کا. تو کچھ مطالعہ کیا، کچھ شاہ صاحب کی ویڈیوز سنی. اس کے بعد میں بھی سمجھ لیں کہ سفر پر روانہ ہو گیا، اور اسی سفر پر روانہ ہوں، اور اسی سفر کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ میں گائیڈنس دے رہا ہوں. جس جگہ سے میں گزرا ہوں، جس طرح میں گزرا ہوں، شعور میں نے حاصل کیا، اپنی تلاش کے سفر پہ گامزن ہوا. اور اس کے دوران پھر میں نے بزنس کو جو میں پرسنلی ہینڈل کرتا تھا اس کو میں نے وائنڈ اپ کیا. میں نے اکیڈمی کھولی، میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی انگلش لینگویج کی. because I had the experience of English language. I had done IELTS. تو میں نے آئلٹس اور اسپوکن انگلش پڑھانا شروع کر دیا. گجرات میں اپنے نام کی کاشف شہزاد اکیڈمی کھولی، اور وہاں پہ میں نے یہ پڑھانا شروع کر دیا. اس سے پہلے میں نے انٹرنیٹ پہ پلیٹ فارم ایک بنایا کاشف شہزاد آفیشل کے نام سے. اس گروپ میں میں بچوں کو گائیڈ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ باقی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہیں. میرا پیج بھی ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں پہ ویڈیوز بھی ہے گائیڈنس سے ریلیٹڈ. تو یہ آج کل میں ویسے اکیڈمی اپنے پڑھاتا ہوں، آئلٹس پڑھاتا ہوں، اور ساتھ میں جو میرا تجربہ ہے، جو میری تھوڑی سی وزڈم ہے، یا جو میں نے اپنے استادوں سے افکار حاصل کیے ہیں، وہ چونکہ میرے نہیں ہیں، وہ مجھے ملے ہیں اور میرے پاس امانت ہے، میں نے ان کو بانٹنا ہے. تو میں وہی کام کر رہا ہوں.
جی سر نیکسٹ کوشچن. جی نیکسٹ کسی کا کوئی کوشچن؟ جی سر میرا کوشچن ہے. جی آمنہ میم نال کے علاوہ باقی سب کو میوٹ کر دیں. جی 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 سر لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تو مراقبہ پہ بات ہوئی تھی ہماری نا. تو مطلب جو مراقبہ ہے آپ کس طرح سے سجیسٹ کرتے ہیں کہ مطلب کیا ایکٹیویٹی کرنی چاہیے اس مراقبے؟ جی سر تو سر وہ میں مراقبہ کی اچھا بات میم کر رہی سدرا نے پوچھا مراقبہ جی یہ سر. کیسے کرنا چاہیے، کیوں سر کرنا مطلب چاہیے دیکھیے اور یہ جی کب سر کرنا جی چاہیے. جی سر. آپ کا سوال مکمل ہو گیا مس سدرا؟ جی جی سر ستارہ سر مس ناز. اچھا مس سدرا ناز، اچھا مس ناز. اچھا مراقبہ یاد رکھیے گا، اس کو ہم میڈیٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم کتھارسس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ کرتا کیا ہے مراقبہ. کتھارسس یا مراقبہ آپ کو غور و فکر کی طرف لے کے جاتا ہے. اب غور و فکر ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی طریقے سے کیا جا سکے. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس کی طرف انسان محبت سے، شوق سے، دل سے مائل ہو، وہ مراقبہ بن جاتی ہے، وہ میڈیٹیشن ہے. فار ایگزامپل جی میرے خیال میں سر کے نیٹ کا مسئلہ بن گیا ہے. دو تین منٹ ہے تو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، نہیں تو نیکسٹ سیشن میں کر لیں گے. یہ جو کوسچن ہے میم ناز آپ کو کچھ پوائنٹ ملا ہے کہ نہیں، میڈیٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی جی سر ملا ہے پوائنٹ. ہاں ٹھیک ہے. سمپل لفظ میں کہ آپ نے فوکس کر کے اس کو اگر آپ لکھیں شہزاد صاحب آئے ہیں کہ نہیں، کہ ایک وقت میں ایک کام کرنا، مراقبہ میڈیٹیشن کے ایک وقت میں آپ جو کر رہے ہیں نا، شرک نہیں کرنا. آپ پانی پی رہے ہیں تو پانی پینا ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ہے، مووی دیکھ رہے ہیں تو مووی. جی جی سر آگے ہیں. جی سر. جی میں ذکر کر رہا تھا مراقبہ جو ہے نا، یہ بیسیکلی کنسنٹریشن کا نام ہے، فوکس کرنے کا نام ہے، توجہ کرنے کا نام ہے کسی بھی کام پر. اب دیکھیں اب زبردستی ہر کام پر توجہ نہیں کر سکتے. آپ کی مکمل توجہ، مکمل فوکس ہمیشہ اس کام پر ہوگا جس کام کے لیے آپ کا دل تڑپے گا، جس کام کے لیے آپ کے دل میں طلب ہوگی، محبت ہوگی، شوق ہوگا. اب اس کی اگزامپل میں نے یوں دی کہ کئی لوگ گیمز، کوئی بھی بندہ گیم کھیلتا ہے نا، کئی لوگوں کو جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے گیم، کرکٹ کا، فٹ بال کا، کوئی بھی گیم ہوتی ہے. اب وہ گیم ان کے لیے مراقبہ بن جاتی ہے، میڈیٹیشن بن جاتی ہے کہ وہ گیم کھیل کے فریش محسوس کرتے ہیں. مراقبے کا مقصد کیا ہے کہ ایک تو غور و خوض کرنا، دوسرا اپنی طبیعت کو فریش کرنا، باقی چیزوں سے بے نیاز ہو جانا، اور آپ کسی ایک کام پہ مکمل فوکس ہونا. وہ آپ دن میں 20 منٹ علیحدہ سپینڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں. اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ دن کا کوئی ایک حصہ رکھ لیں جب آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. آپ 15-20 منٹ کے لیے علیحدہ گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور غور و فکر کریں، یا اپنے آپ کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنے کی کوشش کریں. اپنی مراقبہ بیسیکلی ہے بے ترتیب سوچوں سے چھٹکارا حاصل کرنا، کہ آپ کے ذہن میں جو 60-70 ہزار سوچیں آپ کو ٹکراتی ہیں پورے دن میں، آپ ان سے چھٹکارا تو نہیں، اس سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرنا، اپنے ذہن کو اتنا سٹرونگ کرنا کہ آپ کو وہ انفلوئنس نہ کر سکے. دیکھو وہ سوچیں ختم تو نہیں ہو سکتی، لوگ آپ کے ارد گرد والا